من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله امداد کن حضرن یوم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی خدایا بحق بنی فاطمہ برکول ایمان بنی خاتمہ اگر دابتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان علی رسول منو دست و دامان علی رسول منو دست و دامان علی رسول حمد و صلاة کے بعد صدر محفل پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادری صاحب مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی خالد محمود عباسی قادری صاحب اور میرے بزرگ اور دوستوں اور ساتھی بننا چیز کو حضرت علامہ صاحبزادہ خالد علی خالد عباسی قادری صاحب نے دعوت دی تاہم انکار کی جرات نہ کر سکا اور آپ اباب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں آج ہم ساتھ صوبیدار خالد قادری صاحب کے چیلن کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا اور سردار احمد صاحب عامر صاحب خالد صاحب کے بھائی ہیں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اب اسی بکر وقت کم ہے مقابلہ سخت وقت کم ہے مقابلہ سخت پہلے ہی سمجھ لی ہے اسرائیل اسانے پیچھے لگا سمجھے گی نہیں کسی بھی ہم کی جان نکال کے لے جائے گا ہم جو ان سے ہے نا وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے لہٰذا یہ تھوڑا چپ کا روزہ تو ہے تاکہ صوبیدار خالد صاحب کی روح قبر میں خوش ہو کہ جو میں پیچھے چھوڑ گیا ہوں وہ میرے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو بات کو سمجھاتا ہوں پھر اس کے بعد جو میرا ذمہ عنوان لگایا گیا میں اس میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور مجھے ایک بات بتائیں ہر محفل میں جانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق محفل میں جایا جاتا ہے شادی میں جاتے ہیں تیار ہوتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں شیو وغیرہ کراتے ہیں فیشل وغیرہ بھی کئی لڑکے کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ انویلپ لیتے ہیں انویلپ میں پیسے ڈالتے ہیں اور جا کر دولہے کو دیتے ہیں یا پھر دلہن کی طرف سے دلہن کی باپ کو دے دیتے ہیں یا اس کے بھائی کو دے دیتے ہیں یا پھر باہر بندہ ایک بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے ایک کاپی لے کر اور کاپی میں وہ کیا لکھتا ہے بولی چھوڑو نا ساتھ کیا لکھتا ہے نندرا لکھتا ہے نندرے نے مانا کیا ذرا گلے ذرا سمجھے نندرے نے مانا کیا گلے سمجھائی تھی یعنی جو کاپی رکھی لکھ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں وجہ ریزن تاکہ یاد رہے فلانے بندے کتنے دیتے 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 جو انہوں نے شادی ہو سی
کاپی وہ بندے کھول سو 500 دے گی 1000 دے گی ہو گیا 500 میں 500 دے سن 1000 دے سن نہیں 100 روپے اپر رکھتے دے سن 100 روپے اپر رکھتے دے سن اس کی آنے 5 اس کی کیا آنے یہی آنے اس کی آنے 5 ہوندہ ذرا سنے آئے یارا ہر محفل نے دل کا کار آ جو تساں اے سالے ثواب نہیں محفل چاہے ہو منہ میٹیے ہو کیا 5 لکھانے پہ ہو اے 5 بار سردار ہونا بندہ نہیں بھالیا کاپی دے سو کہ نوٹ وچ پائی دے سو نہیں اے 5 اللہ نے فرشتے لکھنے پہ آج کسی استے پڑھ سو نہ مڑا جملہ سنیا میں تو سبحان اللہ آخیا ہوئے مڑا ان جملہ سنیا میں تو محمد نے سبحان اللہ آخیا ہوئے وہ کہے آج کسی استے پڑھ سو تو کل کو تو سانس تے پڑھ سی ہون میں جس منہ میٹیا آنا بس اللہ ہی آؤ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی پیر جی اے 5 لکھوائی جوڑو نا تو وہ نہ پتا ہونا نا جی اے جی فلان صاحب تیرا چنگے ٹرنوٹ والے تے چنگی سان 5 لکھا ٹھیک ہے جی 2000 3000 4000 5000 10000 20000 3000 مطلب اس طرح سب 5 لکھوانے اور پھر بعد میں ذکر ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء رسول اب بابا جی بتا گل ذرا سنے میں تساں دی بولی بولنا میں تاکہ تساں کی ماڑی گل سمجھ اچھی کہ آنے کا کوئی مقصد ہے گل سمجھو نہیں صرف روٹی کھانا مقصد نہیں روٹی ہر بندہ اپنے کو چنگی کھانا تاکہ تساں کی گل سمجھ آ کہ مسئلے کے بھرا کے سنت و جماعت تساں نے ذہن وچ بھی بیٹھے تے دل وچ بھی بیٹھے گل سمجھو کہ نہیں اج پڑھ سمجھ کل کوئی ہن کیڑا کیڑا آنا اساں مراں تے سانے پیچھے پڑا ذرا ہاتھ چاؤ ذرا کڈو ذرا اے اجے سوچنے پہ ہیں جی کڈے نے پتہ نہیں کیا کر گل سمجھو پتہ نہیں کیا آ تساں بغیر وردی دیو نا جے وردی چوڑا تو سارے بولو وہ گلے ذرا سمجھے اساں اللہ کو نہ ڈرنے وردی والے بندے کو ڈری کیسی گلے ذرا سمجھے بابا جی بتا مدد سارے بندے یکجا ہوئی گئے اللہ کا ذکر کر اور اتنی محبت میں اللہ کا ذکر کر خالد صاحب کی روح قبر ہی خوش ہے اور فرشتے مبارک ہیں آج چینما اور بڑے چینما پر لوگ اپنے محبت میں سارے آنے پہ سبحان اللہ تھوڑا جی اگے آتا ہے چھوڑا چھوڑا اٹھو ذرا اٹھو ذرا میں بار بار بولنا میں نا ذرا اٹھو 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 اے بابا جی خارش ہی کر رہے رہے تو ٹائم ہی ننگی گیا اٹھو ذرا اے کول اچھو ذرا کول اچھو ذرا کول تسبیح میں تکو نا میں گل بان لگا ذرا تساں کی اے ہن اس کی کیا آکھو بولو ذرا اس کی کیا آکھو بولو اس کی کیا آکھو یہ تسبیح ہے نا تے اے اس نے امام گل سمجھو گی نہیں ہن ایک دانا اٹھا پیا ایک اٹھا پیا ایک اٹھا پیا ایک اٹھا پیا اس کی تسبیح آکھو سردار جی پنڈرے نا تسبیح تے نہیں نہ آکھن لگے ہو تے اساں تے سارے لازم نا ملی تے پئی ہے نا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے سبحان اللہ یار مسلمان ایک جسم کی مانند ہے گل سمجھو کہ نہیں اے ہن پتہ لگنا نا مجموع بنیا کیوں نہیں علامہ صاحب پتہ لگنا نا مجموعہ لگا تے اس سے ہن محبت میں تساں دیکھو نا اپر آسمان اپر آسمان سردار صاحب کیسا جوڑیا ہوئے ٹھیک ہے کہ ویسے تو اللہ شارع تو بھی قریب ہے ٹھیک ہے نا اللہ تو شارع تو بھی قریب ہے اور تک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ بندہ جڑا ہونا اور چپ نہ بیٹھی میں کسانی بولی بولنا میں ہمیشہ اس کو گفتگو کرنا ہونا بابا جی بتا رہے سنیا ہوئے انہیں پتہ لگتی نا اللہ سبحانہ کیڑا بندہ وفادار کیڑا کتنا وفادار اونچی آواز لگا کے سبحان اللہ تبھی نہ بولو گا سبحان اللہ اللہ نے نعمت دی اللہ نے نعمت دی کانی کس نے نعمت دی اللہ دی دیوان کس نے نعمت دی اللہ دی پورا باڈی تھوڑا جے بچے سیٹ تھوڑا جے پتر سیٹ تھوڑا سیٹ بہت ہے ایکو نہ چھوڑو نا پھر بنے گل سمجھ نہیں آ رہی ہن ذرا گلے تے سمجھے بابا جی ہن ذرا گلے تے سمجھے اے ساری نعمتاں دتیاں کسیاں بولو نا بولو نا بولو نا کس دتیاں اللہ دتیاں نے یار اللہ تعالی کو کوئی دے سکنا بولو نا اے پھسی کشنی ہو نا جو تو کڑکی لگی کشنی ہو نا پھر آنے یا اللہ ہی کوئی مدد کرے اللہ ہی کوئی مدد کرے اس ہستے ہیں اٹھے لینا بیاہ کرو آج کسی نے چیلے میں چاہے ہو نہ پڑھنے بھی بلا کل تسا نے چیلے میں کوئی پڑھ سی اگر آج تسا منہ میں جی رکھیا نا یاد رکھیا کل تسا نے مرنے پر بھی لوگ کیا کر سر منہ
میٹھی رکھن لہذا خوش نصیب وہ بندے ہونے جدو انہوں نے مری گچھن انہوں نے پیچھے کوئی اللہ نہ ذکر کر رہے اللہ خالد صاحب خوش نصیب ہے بابا جی وقار بڑے خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں پیچھے اللہ سونے اور اس نے رسول نے ذکر نہیں محفل ہو رہی تھی بات سمجھ آئے گی نہیں بابا جی وقار اب آگے چلتے ہیں بابا جی وقار وقت کم ہے تو میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا اور حدیثوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا پہلے جو حدیث سنا رہا ہوں وہ بخاری شریف سے سنا رہا ہوں اور امام بخاری اس کو بے شمار کتب میں لے کر آئے بے شمار کتب میں لے کے آئے صرف بخاری میں نہیں آئی بے شمار کتب میں لے کر آیا بابا جی وقار محدثین اس حدیث کو سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا 2 قبروں سے گزر ہوا سرکار کی سواری بتکی اب جب سرکار کی سواری بتکی نا سرکار نیچے اترے کہنے لگے اے میرے صحابہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بولو کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے اب صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب سبحان اللہ کہنے کا وقت ہے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کس طرح پتہ لگا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے حدیث کو سمجھنا بابا جی بتا کہا یہ نہیں کہا بلکہ یہ پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کیا جی بولو کس وجہ سے ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا اللہ اکبر اے جڑے اساں بازاراں وچ بے کشنیاں نا چگلیاں کرنے رہنے ہیں غیبتاں کرنے رہنے ہیں جھوٹ بولے رہنے ہیں اگانے جی کیا جی کوئی نہیں خیر ہے جی اے جی بندہ فلانی جگہ چلا گیا جی جو مڑی 2 منٹاں جو بندہ پہنچی گیا وہ میں مذاق کرنا پیا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ لکھ جا رہے ہیں بات سمجھے گی نہیں اور بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی نا لیکن سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ درخت کی ٹہنی توڑ کے لاؤ محبت سے کہو نا یار سبحان اللہ دلے بھی کشیوں میں گلاں تساں کیوں سنا سن جڑیاں مستند ہو سن علماء کرام تشریف فرمائے ماڑے کول زیادہ سینئر علم وچ تے عمل وچ گل سمجھ آئی گی نہیں بابا جی بتا تو جو رکھو فرمایا جب درخت کی ٹہنی توڑ کے لاؤ جب درخت کی ٹہنی توڑ کے لائی نا اس کے 2 حصے کیے ایک قبر پہ رکھا ایک قبر پہ رکھا کہا جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی مردے کے عذاب میں تکلیف ہوتی رہے گی نہیں یار ادھے بولے ادھے نہیں بولے ذرا محبت رکھو سبحان اللہ اب بابا جی بتا سوال آتا راجی سوال اشنا اور ٹہنی ذکر کرے مردے کے عذاب میں تکلیف ہو جائے اللہ ذرا سمجھے بابا جی بتا ٹہنی ذکر کرے مردے کے عذاب میں تکلیف ہو جائے جب ہم سارے ایمان والے بیٹھیں گے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھیں گے کوئی سورہ یاسین پڑھے گا کوئی سورہ ملک پڑھے گا کوئی سورہ رحمان پڑھ کے لائے گا کوئی سورہ یوسف پڑھ کے لائے گا کوئی سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے لائے گا کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے لائے گا کوئی اللہ کا ذکر کر کے لائے گا کوئی اللہ کا ذکر کر کے لائے گا کوئی استغفار کا ذکر کر کے لائے گا کوئی درود شریف کا ذکر کر کے لائے گا اور اس کا ثواب سبحان خالد صاحب کو ہم جب ڈیلیور کریں گے تو کیا اللہ ان کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اکرام اہل سنت زندہ باد کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہیں اللہ معاف نہیں فرمائے گا بولو نا معاف فرمائے گا نا اب جب معاف فرمائے گا بابا جی بتاؤ میں نے کہا ٹہنی ذکر کرے مردے کے عذاب میں تکلیف ہو جائے اور جب ایمان والا ذکر کرے گا محبت اللہ کو سارے سبحان اللہ غلط سمجھو گے جب ایمان والا ذکر کرے کیولا پیر صاحب ایک میں بات کرنے لگا ہوں یہاں علامہ صاحب بسم اللہ بڑی خاص بات ہے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اس حدیث سے تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا اگر آپ کی اجازت ہے کیونکہ جی سینئر علماء کرام ہیں اس وجہ سے مجھے اجازت لینی پڑی سمجھے گا نہیں بابا جی وقت توجہ رکھیے گا بڑی خاص بات کرنے لگا آپ میں سے کوئی بندہ کہے حضرت بڑے جلال سے آپ نے یہ بات کر دی آپ نے کبھی یہ حدیث پڑھی ہے کون سی کہ جب ٹہنی ذکر سے غافل ہوتی ہے اس پہ کلاڑا چل جاتا ہے کٹی جاتی ہے نا تو جب درخت سے جدا ہوئی وہ پھر ذکر کر رہی تھی کہ ذکر نہیں کر رہی تھی بتائیں ذرا محبت اللہ کو یار سبحان اللہ بڑا خاص نکتہ دوں گا بابا جی بکا بڑا خاص نکتہ دوں گا میں نے کہا یہ تیری سوچ ہے ہماری سوچ نہیں ہے
محبت دیکھو ذرا سبحان اللہ جا. کہنے لگا دیکھو نا جی درخت سے جدا ہوئی تو پھر تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو آپ دیکھتے ہیں ذرا. بخاری شریف میں بھی حدیث آئی ہے, ٹھیک ہے جی, بخاری میں بھی آئی اور خصائص کبریٰ میں بھی آئی ہے, دلال نبوہ میں بھی آئی ہے, مدارج النبوہ میں بھی آئی ہے, بے شمار کتب میں یہ حدیث آئی ہے. اب ذرا سننا ذرا, میں جو دعویٰ قائم کیے نا اس بندے نے اس پہ اس کو دلیل دینے لگا. وہ دلیل کیا, درخت سے ٹہنی جدا ہوئی تو وہ تو ذکر نہیں کرتی, وہ تو ذکر نہیں کرتی. اب ذرا سنیے گا بابا جی بکار, بڑی محبت بڑی بات ہے. سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع زیادہ ہو گیا ہے, آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں. سبحان اللہ جا. میں حدیث پہ حدیث لاؤں گا پیرو, گل سمجھائی کہ نہیں؟ سنیا بابا جی بتا کہا یا رسول اللہ ممبر بنوا دیں, آپ نے کہا بنوا دو, ممبر بن گیا. حضور ممبر پر جلوہ افروز. جملہ تب بولوں گا اگلا بابا جی بکار بڑا مزے کا جملہ ہے. محبت سے ساری اونچی آواز سے کہتے رہے سبحان اللہ. وہ کتنا عظیم اجتماع ہوگا, توجہ بابا جی بکار, وہ کتنا عظیم اجتماع ہوگا جس کا خطیب محمد مصطفیٰ ہوگا. نہیں یار سارے نہیں بولے یار, تو سمجھے ہی نہیں بھی گلا کچھ بات اللہ کو سبحان اللہ یار. گلے سمجھے بابا جی بکار جس کا خطیب محمد مصطفیٰ ہوگا. سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے نا, خطاب کرنے لگے صحابہ کو. صحابہ کو جب سامنے دیکھنے لگے, ابو بکر بھی سامنے, عمر بھی سامنے, عثمان بھی سامنے, علی بھی سامنے. سمجھے کہ نہیں بابا جی بکار, عمر بھی سامنے, عثمان بھی سامنے, علی بھی سامنے, ابو ذر بھی سامنے, بلال بھی سامنے, سارے سامنے. جب سارے سامنے ہیں نا بابا جی بکار, حضور خطاب شروع کرنے لگے نا تو رونے کی آواز آئی. کیا آئی جی؟ بولو کیا آئی جی؟ جملہ دوں گا. حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نا, عمرہ کر کے آنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے جملہ ہے. جو چھپ چھپ کے حضور کے لیے روتے ہیں نا ان کے لیے بھی جملہ ہے بابا جی بکار. اور دل کی تختی میں میرا یہ جملہ لکھ لینا, رونے کی آواز آئی. جب رونے کی آواز آئی ممبر سے نیچے اترے, جب ممبر سے نیچے اترے نا بابا جی بکار, جب ممبر سے نیچے اترے نا ابو بکر سمجھے میرے پاس آئیں گے, عمر سمجھے میرے پاس آئیں گے, عثمان سمجھے میرے پاس آئیں گے, علی سمجھے میرے پاس آئیں گے, ابو ذر سمجھے میرے ساتھ پاس آئیں گے, بلال سمجھے میرے پاس آئیں گے. لیکن حضور صحابہ کے پاس نہیں جاتے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کھجور کے خشک تنے انانا کے پاس جاتے ہیں. جملہ سننا بابا جی بکار, جملہ میرا سننا, میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا. جو حضور کے عشق میں روتا ہے حضور اسی کے پاس تو آتے ہیں, حضور اسی کے پاس تو آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے چودھری ہے, یہ نہیں دیکھتے راجہ ہے, یہ نہیں دیکھتے ملک ہے, یہ نہیں دیکھتے سید ہے, یہ نہیں دیکھتے عباسی ہے, یہ نہیں دیکھتے پیر ہے, یہ نہیں دیکھتے فقیر ہے. بس دیکھتے ہیں, دل دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کو دیکھتے ہیں. پھر امتی کو اپنا دیدار کروانے کے لیے آ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب بات سمجھ آئے گی نہیں آپ کو؟ ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی, ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی. حضور جب ہرانہ کے پاس جاتے ہیں, سنیں حضرت, بڑی خاص بات ہے, بڑی خاص بات ہے. ہرانہ کے پاس جاتے ہیں, اب کھجور سے کٹی ہوئی ٹہنی ہے, کھجور سے کٹی ہوئی ٹہنی ہے, درخت سے کٹی ہوئی ٹہنی ہے, رو رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ بولو کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہنانا. اب سنو ذرا یار, ایسا کریم آقا کہیں مل سکتا ہے؟ اجے بھی بندے چپ بیٹھے رہتے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ایسا کریم آقا مل سکتا ہے؟ ایک بے جان روئے حضور اس کے پاس بھی آئے, تو جب جاندار روئیں گے تو پھر حضور کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ سمجھ آئے گی نہیں. اب حضور خشک لکڑی کے پاس جاتے ہیں, درخت سے جدا ہے, انانا رو رہی ہے,
انانا رو رہی ہے؟ جی یا رسول اللہ رو رہی ہے۔ سردار جی اے 100 لکڑیاں چاہو نظر آیا تو پنو نا میں پوچھنا تو ساں بولو حضور اساں جی ہے مولوی پوری دیہڑ لگا رہا نا لکڑی بول سی بولو نا یار ہمارا حال تو لکڑی تو بھی گئی گزری لکڑی بول سی یہ بولنے لگی ملا کی آخو نا پھر تو آنا نبی جی کیوں جی اب نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے انانا رو رہی ہے جی یا رسول اللہ رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اب تو ممبر میں جلوہ پھوڑ دو جدائی کیا جی جدائی اب حاجی اور عمرہ کرنے والے جب مسجد نبوی سے نکلتے ہیں ٹائم پورا ہو جاتا ہے ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اب ابا جی بکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انانا بتا کیا چاہتی ہے تجھے دنیا میں لگوا دوں تاکہ رہتی دنیا تک لوگ تیرا پھل کھائیں یا تجھے جنت میں لگوا دوں نہیں یار محبت اللہ ہونا سبحان اللہ یار رہتی دنیا تک لوگ تیرا پھل کھائیں تجھے جنت میں لگوا دیں تو آقا کریم علیہ السلام کو حنانہ نے جواب دی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگوا دیں حضور نے اپنا ممبر اٹھوایا بخاری کے الفاظ ہے حضور نے اپنا ممبر اٹھوایا اپنے ممبر کے نیچے دفنا دیا وہ گل تو جنتا نہیں ہوئی بھی گل کو سمجھو بات تو جنت کی ہو رہی ہے نا ممبر کے نیچے دفنایا جا رہا ہے نتیجہ یہ آیا مجھے رکھنا بابا دی بکار میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا نتیجہ یہ آیا جنت حضور کے قدموں میں ہے بات سمجھے کہ نہیں جنت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اب سوال آیا اب ذرا توجہ رکھنا سوال آیا اے حنانہ تیرے اندر حواس خمسہ کہاں سے آیا گل نہیں سمجھے تو گل سمجھے گل نہیں سمجھے نہیں تمہارے اندر حواس خمسہ کہاں سے آیا تمہارے اندر شعور کہاں سے آیا تمہارے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آئی تمہارے اندر حس کہاں سے آئی تمہارے اندر سوچنے کی قوت کہاں سے آئی یہ جنت دوزخ کا کانسیپٹ تیرے اندر کہاں سے آیا گلے ذرا سمجھو بابا جی بتا ہے کٹی ہوئی لکڑی حضور کے سامنے گفتگو بھی ہو رہی ہے بول بھی رہی ہے میں نے کہا نانا تیرے اندر یہ شعور کہاں سے آیا تو بابا جی بتا رہا نانا کہنے لگی یہ میرا کمال نہیں ہے یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے یہ کس کا نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے اور میں کہا جس پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے وہ بولے نہیں یار یہ جڑے بولنے پہ نا انہاں پر مصطفیٰ نے نگاہ آئی جڑے نہیں بولنے پہ نا بس انہ للہ ہم پر تو ہے ہی نگاہ مصطفیٰ ہم تو کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت کیوں نہ گاواں یا رسول اللہ سمجھا کہ نہیں بابا جی بکار ہم تو کہتے ہیں نا اب میری نگاہوں میں ججدہ نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب بابا جی بکار انانا تجھے میں جنت دوزخ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا انانا نے کہا کہ میرا کمال نہیں یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے اب سننا بابا جی بکار اگلا جملہ میں نے کہا انانا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ جہاد پھر تجھے جنت پھر تجھے جنت پھر تجھے جنت یہ راز کیا ہے تو میں بابا بلے شاہ کی بولی نہ بول دوں بابا بلے شاہ فرمانے لگے نہ میں کوٹی رب رب کی تھی نہ میں تسبیح کھڑکایا بلے نو ایک مرشد ملیا جسے میں جا بخشایا اب بولی کہ نہیں بولی نا اب جب بولی نا میں نے کہا پھر ذکر کیا کہ نہیں کیا تم کس طرح کہتے ہو اب آگے چلتے ہیں بابا جی وقار وقت نہیں ہے نا آگے چلتے ہیں اب میں نے آپ کو سمجھایا کوئی یار جس پر یہ اعتراض کرے نا تو اس کو یہ جواب دے حضور کو جس چیز کو حضور کے ہاتھ لگ جائے نا وہ بولتی ہے اب تو جو بابا جی تو جو اگلی جڑی گل کرنا کوئی بڑے مزے نہیں سرکار کی سواری بھی تھی سرکار نیچے اتری سواری سے سوال ہوا سواری تو کیوں بیت کی دی ہے سواری تو کیوں بیت کی دی ہے سواری نے کہا مجھے قبر کے حال نظر آ گیا سواری کو قبر کا حال نظر آ گیا سواری کو قبر کا حال نظر آ گیا جب سواری کو قبر کا حال نظر آ گیا میں کہا سواری تو بھی علم غیب جانے لگ پڑی ہے کیوں بھی تھی میں نے کہا سواری تو بھی علم غیب جانے لگ پڑی ہے
تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ مجھے رکھنا بابے دی بکر، میرا جملہ سننا، میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا۔ سواری نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے سوار محمد کا کمال ہے۔ میں پیر جی سے گل نہ کر جوڑتا ہوں اگر اجازت آئے۔ ایسا نا میں الحمدللہ سے سنی رضوی ہیں، میں کہ جس سواری پہ حضور بیٹھے ہیں، جس سواری پہ حضور بیٹھے ہیں اس کا یہ عالم، وہ چار پائے یعنی جانور، وہ قبر کے حال جان جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی آواز میں رکھو سبحان اللہ۔ بابا جی بتا اگلا جملہ سننا، میرا اگلا جملہ سننا۔ یہ حضرت آپ کی نظر ہے جملہ میرا، یہ نکتہ آپ کی نظر ہے میرا۔ آپ قادری نقشبندی ہیں نا، اس وجہ سے آپ کی نظر ہے۔ میں نے کہا ارے سواری پہ جب حضور سوار ہو تو اس کا یہ عالم کہ وہ قبر کے حال جان جائے۔ یار آمین، صدیق اکبر کو حضور کندھوں پہ اٹھا کر، یار محبت سے کوئی سبحان اللہ، یار حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر صدیق اکبر یار آمین چلتے رہے۔ اب بتاؤ نہ ذرا پھر صدیق علم کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق علم کا، بلکہ ایک اور جملہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، محبت اللہ کو یار سبحان اللہ، اونچی آواز میں رکھو سبحان اللہ۔ اب جب صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، نہیں یار محبت سے کو یار سبحان اللہ، یار پچھلا جو مہینہ گزرا ہے وہ صدیق کا، اب جو مہینہ گزر رہا ہے وہ علی کا۔ نہیں گل سمجھے یار، سمجھو ذرا گل، جو پچھلا مہینہ گزرا ہے وہ صدیق کا، جو یہ مہینہ گزر رہا ہے وہ علی کا۔ جوڑ دیکھو کہ سنی کا نظریہ کیا ہے، ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یاد تک ہر صحابی رسول کو ہم مانتے ہیں۔ کیا سمجھائی کہ نہیں بابے دی وقت؟ اب ذرا سننا ذرا بابے دی وقت، اب سننا ذرا، جب حضور کو صدیق اکبر نے اٹھایا ہوگا، حضور کے قدم مبارک صدیق اکبر کی چھاتی کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہوں گے، ذرا توجہ رکھنا بابے دی وقت۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اگر صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ میں نے کہا نشانیاں کیوں بنی؟ کہنے لگے حاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ میں نے کہا جہاں حاجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بن جائیں، اور جہاں سینہ صدیق پہ حضور کے قدم لگے ہوں گے تو پھر سینہ صدیق کیا بنا ہوگا؟ جی حضرت گل سمجھائی کہ نہیں آئی؟ ہوں اگلی گل سمجھائے، اگلی گل ذرا سمجھائے۔ جس سواری کا سوار میرا محمد ہو، اس سواری کے علم کا یہ عالم۔ اب ہے رجب، اب رجب کے حوالے سے بات سن لینا بابا جی بکار۔ اب سننا ذرا، ہم صدیق بھی کرتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، عثمان بھی کرتے ہیں، اور علی بھی کرتے ہیں۔ اگر توجہ رکھنا بابا جی بکار، اب میرا جملہ سننا اور محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ جس سواری کا سوار میرا محمد ہو، اس سواری کا یہ عالم کہ وہ قبر کے حال جان جائے۔ ارے جس کی سواری خود میرا محمد ہو، اس حسن حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ وقار، اب وقت نہیں کہنا، مزید اس حدیث کو نہیں کھولتے، وقت نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث سنیے گا، صحیح مسلم جلد 4 کتاب الوصیہ، حضرت پورے حوالے کے ساتھ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ کیونکہ مجھے جامعہ غوثیہ کا بورڈ سامنے نظر آ رہا ہے، ایک ادارے کے پاس بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے نابادی چاکو نا جی صاحبزادہ علی صاحب بندے بلائے سے پتہ نہیں جی شعر پڑھی چلے کہ کچھ سمجھ اساں کی بھی نہیں ہے، بات سمجھو کہ نہیں؟ اساں شعر پڑھسا نا، ایک ہی شعر پڑھسا انشاءاللہ تعالیٰ اس نے تشریح کرسا، ماشاءاللہ، ایک شعر پڑھسا اس نے تشریح، اور میاں صاحب نے جو کلام ہے نا قرآن حدیث تو باہر نہیں، سبحان اللہ، بات سمجھو کہ نہیں؟ وقت نہیں نا، اور ذرا سنیں اگلی جنگ میں حدیث پڑھنے لگا، صحیح مسلم جلد 4 کتاب الوصیہ کی حدیث پورے حوالے کے ساتھ، اور امام مسلم نے باب ہی یہ باندھا ہے، میت کے لیے صدقہ خیرات۔ ماشاءاللہ،
امام مسلم نے باب یہ باندھا ہے. اب کیا ہوا تو جو رکھیے گا, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آ گیا, آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا ہے, اگر وہ مجھ کو صدقہ خیرات کا اگر وہ مجھ کو کوئی وصیت کرتی تو صدقہ خیرات کا کرتی, اگر میں ان کے لیے صدقہ خیرات کروں تو اس کا اجر میری ماں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ. صاف ستھرا سوال ہے نا, کوئی اس میں اشکال, کوئی گمبا نہیں. اب سونے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ اب آپ نے محبت سے سبحان اللہ کہنی ہے. سونے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابی کر, اس کا اجر تیری ماں کو ضرور ملے گا. حضور فرما دیتے نا سردار صاحب, حضور فرما دیتے نا, کیا کرنا میں بھائی, مری کی بس, مری کی چھوڑ دے, اللہ جانے دے, وہ جانے بس چھوڑ دے, کوئی پیچھے نہ پڑو. حضور فرمایا کر, اس نے اجر تیری ماں کو ضرور مل سی. اس نے ماں جنہاں نے ماما مریاں اچھی آواز رکھو سبحان اللہ, جنہاں نے ماما زندہ وہ بھی اچھی آواز سبحان اللہ کی. انہوں نے انہاں سے دعا مانگ کے یا اللہ ان کو عمر خضری عطا فرما. اب سنیے گا واپس بغیر ایک حدیث, یعنی کہ میت کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے, اس کا اجر اس کو ملتا ہے, اس کو ملتا ہے. اچھا یہ جڑے سارے آئے, یہ جڑے سارے آئے اساں سمیت, اساں بھی تو کچھ لب ہے نا. اور ذرا سنو, اس تو اوپر نہیں حدیث میں سنان لگا, یہ نہیں کہ میں سنی سنائی میں پڑھی بڑے نشان لگے پورے, سمجھو کہ پڑھی بھی ہے تو پڑھائی بھی ہے, تو ایک کام کی. اور ذرا اگلی حدیث سنے آئے, سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول آگے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا ہے, میں ان کے لیے صدقہ خیرات کروں تو اس کا اجر, سیم وہی عبارت ہے. اب چھوٹا سا سینٹنس چینج ہوگا, کیا کہا, اس کا اجر مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نہیں یار, نہیں یار, اچھی آواز آ سبحان اللہ, مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سونے مصطفیٰ کریم نے کہا ہاں کر, اس کا اجر تجھے ضرور ملے گا. یعنی جو میت, جو بندہ مر جائے اس کے لیے صدقہ خیرات کرو, اس کو بھی اجر ملتا ہے, اور جو کرنے والے ہیں ان کو بھی ملتا ہے. اب اپنے اپنے گیربانوں میں جھانکو, کون کون ایصال ثواب کی نیت سے آیا ہے اور پڑھ کے لایا ہے. اگر نہیں لایا نا تو محبت سے وہ سبحان اللہ کہہ دے اور کہے سردار صاحب ہم نے خالد سردار صاحب کے لیے یہ پڑھا ہے اور اس کا ثواب ان کو پہنچا رہے ہیں, اللہ سنا آپ کو بھی اجر عطا فرما دے گا. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اب اگلی بات, اس پہ اب میں تشریح نہیں کرتا, وقت نہیں ہے کیونکہ وقت کافی گزر گیا. اب سنیے گا, ابو داؤد شریف جلد دوسری کتاب الوصیہ, حضرت ابو داؤد شریف جلد دوسری کتاب الوصیہ, اور باب کیا باندھا, حربی کافر کی وصیت. ان نے کیڑا کرنے لگا, سمجھو گے؟ سنو ذرا بابا جی بکار, بڑی خاص بات کرنے لگا. عربی کافر کی وصیت, ایک کافر تھا مرنے کے قریب آیا, کہنے لگا میں جب اے میرے بیٹوں میں جب مر جاؤں, حدیث کے الفاظ ہیں 100 گردنیں آزاد کرنا, مطلب 100 غلام آزاد کرنا. باپ مر گیا, جائیداد کا بٹوارا ہوا, 50 بڑے بھائی نے آزاد کیے, چھوٹے کو کہا 50 تو بھی آزاد کر. اس نے کہا نہیں, میں جب تک سونے مصطفیٰ سے نہ پوچھ لوں میں یہ کام نہیں کروں گا. پچھلی حدیث ذہن چ رکھیا ہوئے, پھر یہ حدیث سمجھ ایسی ہوئی. حضور کی بارگاہ میں چلا گیا, جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والد نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے 100 غلام آزاد کرنا, 50 میرے بڑے بھائی نے آزاد کیے, 50 میرے حصے میں آئے, آیا میں یہ کام کروں, اس کا اجر میرے باپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سیم وہی ہے نا, وہی عبارت ہے نا. لیکن حضور کا جواب سننا, حضور نے فرمایا اے میرے صحابی سن, اگر تیرا باپ ایمان والا ہوتا اس کا اجر تیرے باپ کو ضرور ملتا, تیرا باپ ایمان والا نہیں, لہذا اس کا اجر تیرے باپ کو نہیں ملے گا. نتیجہ یہ آیا ایصال ثواب ایمان والوں کے لیے ہے, بے ایمانوں کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیر جی کون نقطہ نے